گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ سبھی حد سے زیادہ خوش تھے، مگر سب سے زیادہ خوشی تو جاوید صاحب کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج ان کی اکلوتی بیٹی صدف کا نکاح تھا۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے والے تھے۔ 24 سال تک انہوں نے صدف کو کسی نازک آبگینے کی طرح سنبھال کے رکھا تھا۔ اسے تعلیم دلوائی تھی، اس کی ہر خواہش کا خیال کیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے اصل ذمہ داری صدف کا گھر بسانا ہے۔ کیا بات ہے جاوید، کن سوچوں میں گم ہو؟ جاوید صاحب صدف کی رخصتی کا سوچ کر تھوڑے سے اداس ہو رہے تھے، جب اچانک ان کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پلٹے۔ یہ ان کے بڑے بھائی فواد صاحب تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ آج کل جہاں شادی کے فوراً بعد سب بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں، فواد اور جاوید صاحب دونوں شادی کے پہلے دن سے ساتھ رہے تھے، اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باوجود دونوں کی بیویاں اور بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ جاوید صاحب اور فواد صاحب دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ خاص طور پہ فواد صاحب، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کی اداس صورت دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میری پیاری بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی تو گھر کتنا سنسان ہو جائے گا۔ جاوید صاحب کی بات پر فواد صاحب ہنس پڑے۔ ارے بیٹیوں کی شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میرے دونوں بیٹے بھی تمہارے ہی ہیں۔ ہم ان کی شادیاں بھی خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ہم حماد کی دلہن لے آئیں گے۔ اس کا نکاح تو ہم کر ہی چکے ہیں، جلد ہی شادی کر دیں گے۔ دوبارہ سے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ہاں، اسد ابھی تھوڑا چھوٹا ہے، اس کی شادی کرنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم زیادہ اداس ہوئے تو میں اس کی بھی شادی کر دوں گا تاکہ گھر میں رونق لگ جائے۔ فواد صاحب نے آخر میں لہجے کو تھوڑا شوخ بنایا تو جاوید صاحب ہنس دیے۔ دونوں بھائی آپس میں خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی صدف مسکرا دی۔ باپ اور چچا کی یہ محبت مثالی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باراتی آنے والے تھے۔ اس نے اپنا سرخ جوڑا پہن لیا تھا اور بیوٹیشن اسے تیار کر رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ بلا وجہ شرما رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی منگنی چند ہی ہفتوں پہلے ہوئی تھی، مگر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا یہ معاملہ اچانک ہی طے پا گیا تھا۔ مصطفیٰ کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، اور صدف کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور اتنا اچھا رشتہ جاوید صاحب کسی صورت گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جلد شادی کا کہا تو جاوید صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت صدف مصطفیٰ کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پہ لگائے اس کی دلہن بن رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے گنگناتے ہوئے بیوٹیشن کو ہدایت دے رہی تھی کہ اسے اپنا کس طرح کا لک چاہیے، کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ نیچے گھر میں سے آتی ہوئی ڈھولک کی آواز خاموش ہو گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے گھر میں جو ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، اب اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ صدف کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک دم سے اتنی خاموشی کیوں چھا گئی؟ اس نے بیوٹیشن کو اشارہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے باہر جھانکا۔ نیچے صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اتنا سناٹا! باراتی آنے والے ہیں اور اب تو ہمارے مہمان بھی پہنچنے والے ہوں گے، پھر سب کہاں چلے گئے؟ صدف کو تھوڑی پریشانی سی ہوئی، اور تبھی اس کی نظر گھر کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی پہ پڑی۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کی گاڑی ہے۔ وہ چونک سی گئی۔ اس کی سفید رنگ کی کار کو وہ پہچانتی تھی، پر وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ صدف کو تھوڑا عجیب سا تعجب ہوا، لیکن وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت اس کا باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے تھوڑی بے چینی سی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ نیچے بڑے کمرے میں ایک دم سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔